السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خرم ہے. میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, اسی کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو میری اس ویڈیو کو ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوں گے, لیکن میں نے یہ ویڈیو اصل میں 99% لوگوں کے لیے بنائی ہے جن کو اصل حقائق معلوم نہیں ہے اور جن سے بات کرنی بھی میری بہت ضروری تھی. اوکے, اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں, میں انہی 99% لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میرا انٹروڈکشن کہ میں کون ہوں. میرا نام خرم ہے. میں فاؤنڈر ہوں پنک رائڈرز پاکستان کا. اور سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی. ویمن امپاورمنٹ پہ پورے پاکستان میں شاید, میں اپنے آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو میں شاید لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ شاید مجھ سے زیادہ کسی نے کام نہیں کیا ہوگا, کسی مرد نے کام نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کمنٹ کرنے سے پہلے یا شیئر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ گوگل پہ پنک رائڈرز پاکستان یا پنک رائڈرز پاکستان کے علاوہ آپ پیام خرم بھی گوگل پہ اگر لکھ لیں گے تو آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا کہ میں نے کتنا ویمن امپاورمنٹ کے اوپر, ویمن ڈیولپمنٹ کے اوپر, ویمن موبلٹی کے اوپر اتنے عرصے میں کام کیا ہے. تو آپ کو کوئی ایسا مرد نظر نہیں آئے گا جس نے خواتین کی سیکٹر پہ اتنا زیادہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے, بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بھیا آپ سے جو بات کر رہا ہوں نا, میں وہ بات کرنے سے پہلے میں خود ایک خواتین کے حقوق کا ایکٹیوسٹ ہوں, اور یہ بات مجھے آپ لوگوں کو بتانی ضروری ہے, ورنہ آپ لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ کوئی بات کر رہا ہے یار خواتین کے خلاف اور وغیرہ وغیرہ. وہ جو ایک ٹپیکل بریگیڈ ہے نا, وہ پھر پیچھے پڑ جاتی ہے. یہ تو تھا میرا انٹروڈکشن. اب انٹروڈکشن کے بعد میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ ابھی پچھلے 2 دن سے 3 دن سے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر گردش کر رہی ہے, اور اس وقت میں نام بھی نہیں لینا چاہتا, اور اس وقت میں اس سارے معاملات کو, وہ ساری سٹوریز جو ہیں وہ میں آپ لوگوں سے ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میں وہ آلریڈی کر چکا ہوں اور اس میں پھر وقت ضائع ہوگا. اس وقت میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد کچھ اور ہے. بات یہ ہے کہ ایک خاتون ہے جو کہ کراچی میں فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتی ہیں, اور وہ خواتین سے ہمارے تعلقات رہے ہیں, بہت عرصے تک رہے ہیں تعلقات, کیونکہ وہ پنک رائڈرز کا حصہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب تنازعات ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ انسان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ علیحدگی کرنی پڑتی ہے. تو اب ہمارے تعلقات ان سے نہیں ہیں, بٹ وی آر ناٹ ڈسکسنگ دس. ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ یار انٹرنیٹ پہ آپ کو جو چیز اچھی لگ جاتی ہے یا جو چیز دل کو ٹھا کر کے لگ جاتی ہے, سینسیٹیو لوگ ہیں نا ہم لوگ, تو جو چیز ہمارے دل کو کر کے ٹھا کر کے لگ جاتی ہے, ہم وہ بغیر سوچے, بغیر سمجھے, بغیر تحقیق کیے ہم وہ اس کو شیئر کرتے ہیں. 2 گروپس میں وہ پوسٹ دیکھ چکا ہوں. پہلی میں نے اگنور کیا, مجھے میری کسی اور ممبر نے جو ہے نا ٹیگ کر دیا, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں, اگین یہی بکواس شروع. لیکن جب دوسری پہ آج میں نے صبح دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے بات کر لوں کہ یار جو چیز آپ لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہی چیز صحیح ہے. آپ لوگوں کو ایک چیز اچھی لگ جاتی ہے, آپ لوگوں کو ایک چیز جو ہے وہ جو ہے نا آپ کی روح کے اندر اتر جاتی ہے, آپ بولتے ہیں کہ میں سب کی روح کے اندر اتاروں. تو پلیز تحقیق کر لیا کریں, اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا موسٹلی آپ کی جتنی پوسٹ ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یار آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے پاکستان سے باہر ٹریول کیا ہوگا. میں نے کیا الحمدللہ, بہت کیا. پوری دنیا میں ویٹریس, گیسٹ ریلیشن شپ آفیسر, کیش کاؤنٹر, ایون لوڈنگ آف لوڈنگ, یہ سارے کام, ڈرائیونگ, ٹھیک ہے جی, فائنینس, ریکوری, یہ سارے کام جو ہے نا اس میں موسٹلی خواتین ہوتی ہیں. میں اگر ان چند ممالک کی اگر میں بات کروں جہاں پر موسٹلی لوگ جاتے ہیں, جیسے یورپ کے ممالک ہو گئے, یا UAE ہو گیا, یا سعودی عربیہ ہو گیا, سعودی عربیہ نہیں خیر, تھائی لینڈ ہو گیا, سنگاپور ہو گیا, اب سعودی عربیہ میں بھی اب آنا شروع ہو گیا رجحان تھوڑا. تو یہاں پر آپ کو ہر شعبے میں خواتین نظر آئیں گی یار. ہر آڈ جاب میں آپ کو ریسٹورینٹس میں, آپ کسی فاسٹ فوڈ چین میں چلے جائیں, آپ کو کیش کاؤنٹر پہ خواتین نظر آئیں گی, آپ کو باقاعدہ ٹیبل پہ رکھنے جا رہی ہے, گاربیج کلین کر رہی ہے, ڈیلیوری کر رہی ہے, ساری چیزیں آپ کو, ہر چیز میں آپ کو خواتین نظر آئیں گی.
وہاں کبھی کسی نے کسی ایسی خاتون کی پکچر کھینچی ہے کہ شی از ڈوئنگ اے مارولس جاب, شی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, واہ 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 واہ, کڈوز, او بریو سول, او ہو قوم کی بیٹی, آہا قوم کی بیٹی آگے, قوم کی, کبھی کسی نے کیا ہے یہ؟ نہیں کیا, اس لیے کہ وہ لوگ سینسیبل لوگ ہیں. ہم کیا ہیں, اب میں کیا بولوں یار, روزے میں میں نہیں بول سکتا کہ ہم لوگ کیا ہیں, لیکن یہ کہ ہم لوگ بہت بے وقوف ہیں, احمق ہیں. وہاں کبھی کسی کی تصویر نہیں کھینچتے ہیں, وہاں کبھی کسی کی اپریسیشن پوسٹ نہیں لگاتے ہیں, وہاں کبھی کسی کی ویڈیو نہیں بناتے ہیں, اس لیے کہ یار وہ لوگ کام کر رہے ہیں, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر اگر کوئی پولیس والی کوئی اپنا کام کرتی ہے, ٹھیک ہے, ابھی پچھلے دنوں ہوا تھا ایک واقعہ وائرل, تو اس کو جناب تمغے مل رہے ہوتے ہیں, یار شی از ڈوئنگ ہر جاب, کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں اس نے ایکسیپشنل کیا, اس نے اپنی جاب کی, اپنا کام کیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ لوگ صحیح معنوں میں چاہتے ہیں, اگر آپ لوگ صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ خواتین امپاور ہوں, تو نارملائز کریں چیزوں کو, نارملائز کریں چیزوں کو. اگر کوئی لڑکی بائک چلا رہی ہے, کوئی بات نہیں, بشیر بھی تو بائک چلاتا ہے, سلیم بھی تو بائک چلاتا ہے, قدوس بھی تو بائک چلاتا ہے, کیا ہو گیا اگر سلمہ چلا رہی ہے تو؟ واٹ از دا پرابلم؟ اگر کوئی لڑکی بیکری میں جاب کر رہی ہے, ابھی کوئی لڑکی آپ کو پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈالتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کبھی کوئی لڑکی آپ کو سیلز گرل نظر آ رہی ہے, کیا ہو گیا؟ واٹ از دا پرابلم؟ اگر کوئی لڑکی فوڈ ڈلیوری کر رہی ہے تو یار ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اس کو جتنا آپ لوگ نارملائز کریں گے اتنی زیادہ خواتین کی امپاورمنٹ ہوگی. باہر کبھی کوئی کسی کی تصویر نہیں کھینچتا, یہاں جو ہے وہ سیلیبریٹی بن جاتے ہیں. یار میں آپ لوگوں کو ابھی 2 ویڈیوز دکھاتا ہوں. بنانے کو تو اگر میرے پاس ٹائم ہوتا نا تو میں 2000 ویڈیوز بنا لیتا, لیکن نہ اتنا اسٹیمنا تھا, نہ اتنی ہمت تھی, نہ اتنا ٹائم تھا کہ میں اتنی ویڈیوز بناتا. لیکن آپ لوگوں کے لیے صرف 2 ویڈیوز میں نے بنائی ہیں ابھی, اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی اسکرپٹنگ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, رینڈم ہے. صرف ان سے پوچھا ہے, ہاں بھائی کیا کرتے ہو, ان سے جو پوچھا ہے وہی میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں ریکارڈ کریں. اور حقیقت یہی ہے, دیکھیں یہ ویڈیوز. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ کا؟ فیاض کہتے ہیں مجھے. سر کیا آپ صبح سے شام آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ سر مصروفیات یہی ہے کہ جو مزدوردار بندہ ہوتا ہے اس کی صبح رات کا پتہ نہیں چلتا. اچھا جی. تو آپ فوڈ ڈلیوری وغیرہ کرتے ہیں؟ جی ہاں, فوڈ ڈلیوری کرتے ہیں. اچھا, کیا ٹائمنگز ہیں آپ کی فوڈ ڈلیوری وغیرہ کی؟ سر صبح تو نکلتے ہیں لیکن رات جانے کا پتہ نہیں ہوتا کس ٹائم جانا ہے کس ٹائم نہیں. زیادہ سے زیادہ مطلب پھر بھی سحری ہو ہی جاتی ہے. صبح کس وقت سٹارٹ کرتے ہیں؟ صبح تقریباً یہی ہے 12-1 بجے سٹارٹ کرتے ہیں. 12-1 بجے دوپہر میں سٹارٹ کرتے ہیں اور سحری تک کام کر رہے ہوتے ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ. اچھا, روزے رکھتے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان ہے, شکر. اچھا, اور نماز بھی یقیناً پڑھتے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان. تو اس کے بعد جب گھر جاتے ہیں, کبھی ویسے تو گھر جاتے نہیں ہوں گے, لیکن کیا روزہ کبھی کبھار جب گھر پہ کھول لیتے ہیں تو روزہ افطار کرنے سے پہلے اہلیہ کا ہاتھ بٹاتے ہیں؟ سر کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ گھر تک اگر پہنچ جائے افطاری کے ٹائم, پھر جا کے جو ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہماری طرح ایج کی ہے, ہمیں ساتھ ہاتھ بٹانا پڑتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا سر کہ آپ ماشاءاللہ جب کسی کے گھر پہ جا رہے ہوتے ہیں ڈلیوری وغیرہ کے لیے, کبھی رات کو 2 بجے جا رہے ہیں, کبھی 3 بجے جا رہے ہیں, کبھی صبح میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جب ریسٹورینٹس بھی بند ہوتے ہیں, تو کیا آپ کو کوئی اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے؟ سر اپریشیٹ یار زبردست کام کر رہے ہیں. مطلب کوئی اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, مطلب طرح طرح کے لوگ ہیں. کوئی تو 1 منٹ لیٹ ہو جاؤ تو وہ ایسے باتیں سناتے ہیں کہ کام نہیں ہم کر رہے, شاید ان کے ہم نے گھر میں ان کی مزدوری کر رہے ہیں. تو کبھی کسی نے تصویر کھینچی ہے آپ کی, یہ تصویر کھنچوائی ہے آپ کے ساتھ کہ یار یہ بھائی زبردست کام کر رہے ہیں؟ تصویریں تو دور کی بات سر, آرڈر ہی لے لیتے ہیں, اتنی بڑی بات ہے بس. ٹھیک ہے بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ اور حوصلہ دے مزید. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. جی بھائی السلام علیکم, کیا حال چال ہے آپ کے؟ آپ بھی فوڈ ڈلیوری رائڈر ہیں ماشاءاللہ. بالکل نظر تو آ رہا ہوگا. ہاں نظر تو آ رہا ہوگا. ہاں نظر سب آ رہا ہے. کیا بھائی یہ پنکچر کی دکان پہ بیٹھے ہیں, پنکچر ونکچر بنوا رہے ہیں ہم؟ بس بھائی آج کل جس طرح کے حالات ہیں ملک کے, اور ہمارے خود کے پنچر ہوئے ہیں یار. اچھا, تو آپ اپنا پنکچر بنوا رہے ہیں؟ بس ایسے سمجھ لو. گرمی ہے نا بہت, روزہ ہے ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ پورے روزے آ رہے ہیں. اچھا, کہاں رہتے ہیں آپ؟ یار بس یہی کرائے کا مکان ہے, پنجاب سے ہے, یہاں پہ بس کام کے سلسلے میں آیا تو ہوں. فیملی آپ کی پنجاب میں؟ جی بالکل. اچھا اچھا اچھا, تو ماشاءاللہ سپورٹر ہیں آپ فیملی کے؟ بالکل, ہم نہیں سپورٹ کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یار یہ صبح سے شام تک آپ آبویسلی گرمی ہے, روزہ ہے, سب کچھ ہے, آپ دھوپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟
यार जिम्मेदारियां हैं, मजबूरियां आती होती हैं, इंसान को काम कराती है, इंसान खुशी से तो नहीं आता ना भाई यहाँ कब से जिम्मेदारियाँ आती हैं? पे। यार बस ये बचपन से ही आ जाती है इंसान के ऊपर। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे ऊपर तो भाई बचपन से ही आ जाती हैं। तो हम इस तरीके से आप जो हमारा खेलने की उम्र थी, हम कमाने निकल आए। तो मुझे तकरीबन 10 से 12 साल हो गए कराची आए हुए हैं। तो अच्छा। आप जैसे मेरी अभी 25 साल उम्र है, तो मैं 15 साल की उम्र से भी पहले यहाँ से मतलब यहाँ आ गया हूँ काम के लिए। अच्छा, तो अब आप खुद ही सोच लें, तो ये कब तक जिम्मेदारियाँ निभाने का इरादा है? ये तो मरते दम तक ही होता है। जब तक मरेंगे नहीं तब तक जिम्मेदारियाँ हैं हमारे सर पे रहेंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दिन में तकरीबन कितने घंटे को काम कर लेते हैं? यार वैसे तो जिम्मेदारियाँ तो इतने हैं कि 24 घंटे काम करें, अच्छा, लेकिन फिर भी क्या करें, ऑब्वियसली तकरीबन 15 से 18 घंटे तो मेरे मस्त ही हैं। 15 से 18 घंटे सोते किस वक्त हैं भाई? यार बस जब टाइम मिल जाता है सो जाते हैं। और इस तरह से ये यहाँ पर दरख्त के साए के नीचे भी बाज़ औक़ात आप लोग सोए हुए नज़र आते हैं। भाई गर्मी है, कहीं बैठने की जगह नहीं होती हमारे पास की, तो हम दरख्तों का अच्छा, साया इस्तेमाल करते अच्छा, हैं। मुझे एक बात बताएं कि जब कभी आप किसी के घर पे डिलीवरी करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो क्या वो बहुत खुश होता है आपके आने पे? बस वो तो बस बोलते हैं कि क्या हुआ, इतना टाइम लगा दिया, ये कर दिया। अब उनको ये पता नहीं कि बाहर ट्रैफिक, हमें खुद ज़्यादा जल्दी होती है। हम कहते हैं कि ऑर्डर, हम ये जो एक ऑर्डर है हम 10 मिनट में पहुँचाएँ, लेकिन ट्रैफिक और रेस्टोरेंट वालों की वजह से हमें मुझे मेरे भाई ये बताइएगा कि क्या कभी किसी ने आपके आने पर अपने दरवाजे पे आपकी तस्वीर खींची है, ऐसे जैसे कि कोई शाहरुख खान आया, अमिताभ बच्चन आया? नहीं भाई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ है कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? कभी सोचा है? बस यार काम से टाइम ही नहीं मिलता था इस चीज़ से। क्या अच्छा करेंगे? भाई, क्या होता है ये मुझे बताएं कि जब आप ख़ास तौर पे जब आप कैश पे डिलीवरी करने जाते हैं तो क्या लोग अपने पैसे छोड़ देते हैं अगर कोई चेंज वेंज होता है तो? यार अब तो हर किस्म की दुनिया है यहाँ पे। कुछ लोग तो छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सिक्के भी वो बोलते हैं भाई वापस दो। चले ठीक है यार, अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत दे, इस्तकामत दे, हमारी ये दुआ है। और बस थैंक यू। थैंक यू, फी अमान अल्लाह। इनमें से एक राइडर ऐसे थे जो कि कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं थे, यानी वो नहीं चाह रहे थे कि मैं उनकी वीडियो बनाऊं। लेकिन मैंने उनसे बातचीत की और उस बातचीत का लुबे लुबाब ये है कि मैंने कहा यार ये ख़वातीन अक्सर जो है ना शिकायत करती हैं कि यार उनके साथ हरासमेंट होती है, उनके साथ जो है ना छेड़छाड़ होती है और हालात ऐसे हैं वैसे हैं ये हैं। तो उसने मुझे बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि बोलता है मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा। बोलता है कि यार वो हरासमेंट उनको उस वक्त नज़र आ रही है जब वो काम करने के लिए निकली हुई है, उस वक्त उनको हरासमेंट नज़र आ रही है। जब वो मार्केट में खड़ी हुई पीको करवा रही हैं, लॉन के दुपट्टे देख रही हैं, उस वक्त अगर दुकानदार या आसपास के दुकान वाले जो हैं या लोग जो गुजर रहे हैं उस वक्त वो चस्का ले रहे हैं, उस वक्त उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गन्ने की दुकान पे जो है वो क्या गन्ने का रस पी रही हैं, नो प्रॉब्लम, पिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ना पिए, मैं तो कहता हूँ कि ढाबे पे बैठ के चाय भी पिए, सारे काम करें, बन कबाब खाएं ठेलों में खड़े हो गए। लेकिन उसका कहना यह था कि उनको उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि जब वो दुपट्टा पीको करवा रही हैं या रंगवा रही हैं या मार्केट में हैं उस वक्त उनको धक्के लग रहे हैं, ये लग रहा है, बोल रहे उस वक्त कोई मसला नहीं होता है। ठीक है जी, मसला उस वक्त आता है कि जब वो कोई काम करने निकलती हैं, वो बोलती हैं किसी ने उनको 5 सेकंड से ज़्यादा देख लिया, बोल रही हैं ये मुझे घूर रहा है, मुझे हरासा कर रहा है, मुझे ये कर रहा है, मुझे वो कर रहा है। बोल रहा है ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, बोलता है कि हम उससे ज़्यादा बढ़ के जो है वो चीज़ें फेस करते हैं। बोल रहे हैं हमसे मोबाइल छीन लिए जाते हैं, हमें रात को पुलिस वाले रोक लेते हैं। बोल रहे हैं हम लोगों से मोस्टली लोग जो है ना वो गुटखा खाते हैं। अब रोज़ा वोज़ा खोल लिया या बहुत सारे जो है ना वो रोज़े नहीं रख पाते हैं गर्मी की वजह से या ये गुटखा शुटका खाने की वजह से, तो कहते हैं कि यार हमसे पुलिस वाले बदतमीज़ी करते हैं, पुलिस वाले हमें मारते हैं। बाकायदा तौर पर बोलता है कि हमने कंप्लेंट्स रिकॉर्ड करवाई, रजिस्टर करवाई, हमें कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। तो हमसे मोबाइल छीन लिए जाते हैं, दहशतगर्द हमारे डाकू हमारे मोबाइल छीन लेते हैं हमसे, हमारे पूरे दिन काम किए भी हमारे पास जो वो कैश अमाउंट होता है, बोलते हैं कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो छीन गया है और हमने अपनी जेब से पे किया है। वो बेचारा बता रहा था कि अभी कोई तकरीबन 7-8 महीने पहले बोलते हैं मैंने डिलीवरी की है, कैश ऑन डिलीवरी का था और 3,500 के करीब कोई अमाउंट था। उसने जूता डिलीवर किया था बेचारे ने, और वो जूता डिलीवर करके निकला है और उसी बिल्डिंग के बाहर जो है उससे गन पॉइंट पे पैसे भी गए, मोबाइल भी गया। तो यार मर्द तो ये सब कुछ फेस कर रहे होते हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं? मसला यही है, मसला ये है कि देखें मैं आपसे जिक्र करूंगा, हमारी एक लड़की थी नौरीन, वो भी हमारी मेंबर थी
اس نے بیوہ ہوئی بیچاری اور اس نے بائک سیکھی. بائک سیکھنے کے بعد اس نے دال چاول, گھر میں بہت زبردست کوکنگ کرتی تھی, دال چاول بنا کے نورین نے جو ہے وہ ملینیم مال کے سامنے فٹ پاتھ ہے جہاں پر یہ بہت سارے ریسٹورینٹ بنے, گلشن جمال والی سائڈ ہے کراچی میں, وہاں پر اس نے دال چاول بیچنے شروع کر دیے. آپ یقین جانیں ہم نے بھی خیر وائرل کیا اوبیسلی کیونکہ ہماری ممبر تھی, لیکن تیسرے چوتھے دن اس کے پاس جو ہے نا یوٹیوبرز اور یہ سب پہنچنے شروع ہو گئے. او قوم کی بیٹی, او ہو ہوا کی بیٹی, او ہو یہ اپنا گھر چلا رہی ہے, اس نے ذمہ داریاں اٹھا لی ہیں, اس نے یہ کر لی ہیں, وہ کر لی ہیں فلاں. ابے یار کیا ہو گیا بھائی. اس کے برابر میں ایک بندہ تھا, میں نے ایسے ہی اس سے جو ہے نا کیا عذرا مذاق کہہ لیں آپ یا کچھ بھی کہہ لیں, میں نے اس سے جو ہے وہ بات چیت کی اور اس نے کہا یار, اس نے مجھ سے تھوڑی سرائکی ٹائپ لہجے میں, پنجابی ٹائپ لہجے میں اس نے مجھ سے بات کی. وہ میں اوبیسلی اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکتا ہوں, لیکن جس طرح سے وہ بولا تھا مجھے بڑا فنی لگا, لیکن میں اردو بول کے اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا. لیکن بہرحال اس نے کہا یار مجھے 20 سال ہو گئے ہیں کراچی میں ادھر ہی ایسے ہی لٹرلی مرواتے ہوئے. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ یہی تھا جو اس نے کہا. تو اس نے کہا 20 سال ہو گئے مجھے مرواتے ہوئے, اور میری آج تک کسی نے پکچر نہیں کھینچی ہے, میری آج تک کسی نے ویڈیوز نہیں بنائی ہیں. بولا میں نے دال چاول بھی بیچ لیے, بولا میں نے بریانی بھی بیچ لی, میں نے چائے بھی بیچ لی, میں نے فرینچ فرائز بھی بیچ لیے, بولا میں نے مزدوری بھی کر لی, میں نے اینٹیں بھی اٹھا لی, میں نے سارا کچھ کر لیا, میری آج تک کسی نے پکچر نہیں کھینچی ہے, کسی نے ویڈیوز نہیں بنائی ہیں. تو بولتا ہے یار یہ پتہ نہیں کیا کوئی خلائی مخلوق آ گئی ہے اور اس کی جو ہے ویڈیوز بھی بن رہی ہیں. بولتا ہے کہ لوگ جو ہیں میرے پاس نہیں, سارے ادھر ہی جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یار دس از ایکچولی جینڈر ڈسکرمنیشن. ٹھیک ہے, ہر ایک کی روزی روٹی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے, لیکن میں آپ لوگوں سے پھر وہی بات کہہ رہا ہوں یار, اگر کوئی لڑکی کام کر رہی ہے اس کو کام کرنے دیں, نارملائز کریں چیزوں کو. اگر اتفاقاً آپ کی بیل بجی ہے اور آپ کا جو آرڈر ہے وہ ڈیلیور کرنے کو خاتون آئی ہیں, گریٹ ہر ود اے اسمائل, تھینک یو ویری مچ, السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ, سامان لیں, پیسے دیں, ٹاٹا, گڈ لک, ہیو اے گڈ ڈے, دیٹس اٹ. دس از آل شی نیڈس. ہوا کی بیٹی, قوم کی بیٹی, اس کی بیٹی, اس کی بیٹی, وہ نہ مچائیے زلزلہ سوشل میڈیا پہ یار. ان سب چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ لوگ بیسکلی دیکھیں, میرا ماننا یہی ہے کہ ویمن امپاورمنٹ یہی ہے کہ آپ خواتین کے کام کرنے کو نارملائز کریں. آج کل جیسے آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت ساری پوسٹ نظر آئیں گی کہ خواتین جو ہیں وہ کچن میں کام کر رہی ہیں. مرد حضرات جو ہے وہ بولتے ہیں جی, ایک تصویر دکھائی ہوئی ہے کہ یہ ایک دیسی مرد ہے, ٹھیک ہے, اور یہ خواتین کی ہیلپ کرنے کے بجائے جو ہے نا افطار کا مطلب یا میز لگنے کا انتظار کر رہا ہے. یار یہ بات, پہلی بات تو یہ کہ یہ ہوگی کوئی 100 سال پہلے کی, ٹھیک ہے. آج کل کا یہ دور نہیں ہے, 2024 چل رہا ہے. پہلی چیز, جو بندہ ابھی آپ نے دیکھی نا ویڈیوز, 15-16 گھنٹے اگر کام کر کے آ رہا ہے نا, وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کچھ آرام. پہلی چیز میں ان لوگوں کے بہاف پہ بھی بات کروں کہ وہ آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ پکوڑے بھی تلنا شروع کر دے کچن میں آ کے, کوئی انصاف نہیں ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں 2024 چل رہا ہے, 2024 میں خواتین جس طرح سے اب آپ لوگ بولیں گے یار نہیں بات کا یہ حصہ صحیح ہے دوسرا حصہ غلط ہے. بھائی بات ایکسیپٹ کریں تو دونوں حصے ایکسیپٹ کریں. خواتین جس طرح سے آج کل جاب کر رہی ہیں نا, کیریئر میں کامیاب ہو رہی ہیں, پروفیشنل کیریئرز ہیں سب کے, بزنس بھی کر رہی ہیں, نوکریاں بھی کر رہی ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہی ہیں. تو اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے نا کہ خواتین انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں, خواتین جابس کر رہی ہیں. اس بات سے بھی انکار نہیں کریں کہ مرد حضرات خواتین کے ساتھ مل کے کچن میں کام کرتے ہیں, یا ایون خواتین آفس سے گھر آتی ہیں, یا خواتین دیر سے سو کے اٹھتی ہیں اور مرد حضرات کچن میں کچھ نہ کچھ بنا چکے ہوتے ہیں. اس بات سے بھی انکار نہیں کیجیے گا کہ خواتین بچوں کو نارملی پڑھا رہی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی اوندھے منہ سو رہی ہوتی ہیں, لیکن بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی ایک ذمہ داری نبھا رہی ہیں. ہر کوئی ٹیوشن ٹیچر افورڈ نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف جو ہے مرد حضرات جو ہے وہ ماش کی دال بنا رہے ہیں کہ یار صبح سحری میں کھائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ 2024 ہے, اسی طرح سے چل رہا ہے سسٹم موسٹلی لوگوں کے گھروں کا. نہ اپنی طرف سے ایزیوم کریں اور نہ کسی ایک جینڈر کو گناہ گار بنائیں. خواتین اگر کوئی کام کرتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, نارملائز کریں ان چیزوں کو.
میں آخر میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا, جتنا زیادہ آپ کسی کام کو نارملائز کریں گے, اچھا لڑکی بائک چلا رہی ہے, ٹھیک ہے, سگنل پہ کھڑی ہے, دیٹس فائن, او تصویریں سیلفیاں چھوڑ دیں. کوئی کسی ریسٹورینٹ میں اگر کوئی خاتون اس ریسٹورینٹ کی مالک ہیں, ٹھیک ہے, ونڈرفل, بہت اچھی بات ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. ہماری ایک ممبر ہیں, بڑی اچھی دوست ہیں, وہ انشورنس ایجنٹ ہیں, ٹھیک ہے, انشورنس کا کام کرتی ہیں. آئی ہیو نو پرابلم ود اٹ, مطلب نو بڈی شوڈ بی تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ یار یہ ایسے کیوں کر رہی ہے, ویسے یار ان کو پسند ہے, ان کی فیلڈ ہے, ان کے تعلقات ہیں, وہ بڑے مزے سے کرتی ہیں. انشورنس بیچنا اچھا خاصا مشکل کام ہے, تو یار کر سکتے ہیں یار, اس میں ایسی کوئی بات نہیں, چیزوں کو نارملائز کریں. اگر کوئی مرد گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, گھر کی صفائی کر رہا ہے اور اپنے گھر کی صفائی کر رہا ہے, اور اسی طرح سے اگر کوئی خاتون ایسا کوئی کام کر رہی ہے جو آپ لوگوں نے سوچا ہوا ہے, فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یار یہ تو صرف مرد کر سکتا ہے, اور اگر وہ کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں, نارملائز کریں چیزوں کو, نہیں لگایا کریں اس طرح کی فضول پوسٹ. بھیجا گھوم جاتا ہے میرا. تھینک یو ویری مچ, خوش رہیے, فی امان اللہ.